بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فنڈامنٹل رائٹس اینڈ ڈیوٹیز۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا پولیٹیکل پارٹی سسٹم آف چائنا۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، بس آپ ڈسکرپشن میں جائیں اور وہاں سے آپ اس کا لنک دیکھیں اور آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گی۔ آج ہم دیکھتے ہیں فنڈامنٹل رائٹس اینڈ ڈیوٹیز۔ اچھا، فنڈامنٹل رائٹس کون سے رائٹس ہیں اور وہ کون سی ڈیوٹیز ہیں؟ یہ وہ ڈیوٹیز اور یہ وہ رائٹس ہیں جو آپ کو آپ کا کانسٹیٹیوشن پرووائڈ کرتا ہے۔ اس میں آپ کا رائٹ آف اسپیچ آ جاتا ہے اور بھی بہت کچھ آ جاتا ہے۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کر لیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جیسا کہ آپ نے تھمبنیل میں دیکھا ہوگا کہ اس میں چائنا بھی آیا تھا، ٹرکی بھی آیا تھا، سوئٹزرلینڈ بھی آیا تھا اور اس میں ملیشیا بھی آیا تھا۔ تو آج کی اس ایک ویڈیو میں ہم نے 4 ٹاپکس کو کور کرنا ہے، تو ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا۔ چائنا کا جو ہے آرٹیکل 33 to 56 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پیپل ریپبلک آف چائنا ڈیلز ود دا فنڈامنٹل رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف دا سٹیزنس۔ جو آرٹیکل 33 سے 56 جو ہے یہ ڈیل کرتا ہے کانسٹیٹیوشن آف چائنا کا فنڈامنٹل رائٹ سے۔ ٹرکی کا آرٹیکل 12 to 74 کانسٹیٹیوشن آف ٹرکی پرووائڈ دا فنڈامنٹل رائٹس۔ سوئٹزرلینڈ میں جی آرٹیکل 7 to 36 آف دا کانسٹیٹیوشن آف سوئٹزرلینڈ ڈیلز ود دا فنڈامنٹل رائٹس۔ ملیشیا آرٹیکل 5 to 13 آف دا کانسٹیٹیوشن آف ملیشیا ڈیلز ود دا فنڈامنٹل رائٹس۔ اچھا جی، یہ سب بتانے کا مقصد کیا تھا؟ یہ مقصد میرا بتانے کا یہ تھا کہ آپ ان سب کے لازماً اس کے آرٹیکل یاد کر لیں، ٹھیک ہے، کہ آرٹیکل فلانے سے فلانا کیسے ڈیل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے رٹ لو، جو مرضی کرو، یہ آپ نے یاد کرنے ہیں۔ اس کا آپ کے 2 نمبر ہیں۔ اچھا جی، آگے ہم سٹارٹ کرتے ہیں فنڈامنٹل رائٹس۔ پہلا فنڈامنٹل رائٹ جو ہے وہ ہے سٹیزن شپ ایکویلٹی۔ آل پیپل آر ایکول، ایوری سٹیزن انجوائے رائٹس، اسٹیٹ پروٹیکٹس دا رائٹس۔ سب سے پہلا جو فنڈامنٹل رائٹ آپ کو دیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا ایکویلٹی۔ ہر ایک شہری کو ایکولی ٹریٹ کیا جائے اور ہر ایک شہری کو اس کا حقوق جو ہے وہ پرووائڈ کی جائے، اور جو اسٹیٹ جو ہے وہ پروٹیکٹ کرے ان حقوق کو، ٹھیک ہے۔ دین الیکٹورل رائٹس، آل پیپل ایٹ دی ایج آف 18 ہیونگ دا رائٹ ٹو ووٹ۔ ہر وہ شخص جو کہ 18 سال کا ہو جائے اس کے پاس رائٹ ہے، کس چیز کا رائٹ ہے؟ ووٹ کرنے کا رائٹ ہے۔ فریڈم آف اسپیچ، یعنی کچھ بھی بولنے کی آزادی۔ سٹیزن انجوائے دا فریڈم آف اسپیچ، پریس اسمبلی ایسوسیشن، کہ ہر ایک سٹیزن کو، انڈیویژول کو آزادی ہے کہ وہ بولے اپنے حق کے لیے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے وہ ہے ریلیجن کے متعلق۔ اس میں کہہ رہے ہیں جی فریڈم ٹو اڈاپٹ اینی ریلیجن، نو انڈیویژول اور اسٹیٹ فورس ٹو اڈاپٹ ریلیجن، اسٹیٹ پروٹیکٹ دا ریلیجیس ایکٹیویٹی۔ ریلیجن کسے کہتے ہیں؟ مذہب کو، کہ جو بھی انڈیویژول ہے کسی بھی کانسٹیٹیوشن کے مطابق اس کو پوری کی پوری تسلی دی جاتی ہے کہ آپ کو کوئی فورس نہیں کرے گا کہ ہمارا ریلیجن اڈاپٹ کرو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی کسی بھی جو انڈیویژول ہے اس کی ریلیجیس ایکٹیویٹیز کو نہیں روکا جائے گا، یہ ایک کانسٹیٹیوشن پرووائڈ کرتا ہے۔ نیکسٹ ہے پرسنل فریڈم، جو ذاتی فریڈم کیا گیا ہے، ذاتی آزادی کیا ہے۔ نو ون انفرنج دا پرسنل فریڈم، نو ون اریسٹ وداؤٹ پرمیشن، نو ریسٹرکشن آن پرسنل فریڈم۔ کوئی بھی شخص جو ہے وہ پرسنل فریڈم کو انفرنج نہیں کرے گا، یعنی کسی کے پرسنل فریڈم کو روکے گا نہیں، یا اسے گرفتار نہیں کر سکے گا، یا پھر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوگی اس کی فریڈم پہ۔ دین ہے ہمارا پرسنل ڈگنیٹی،
ڈگنیٹی کو آپ رسپیکٹ بھی کہہ سکتے ہیں، آنر بھی کہہ سکتے ہیں. پرسنل ڈگنیٹی شوڈ ناٹ بی ڈس آنرڈ. انسلٹ فالس چارج پروہیبٹڈ. یعنی جو انسلٹ کرنا، کسی کی توہین کرنا یا ڈی فیم کرنا اور فالس چارج پروہیبٹڈ، اس سے روکا گیا ہے. ہوم ان لافلی سرچ آف سٹیزن از پروہیبٹڈ. کرسپونڈنس کو ایسے کہا جاتا ہے مطابقت. فریڈم اینڈ پرائیویسی از پروٹیکٹڈ بائی لا. کہ جو فریڈم ہے اور جو پرائیویسی ہے اس کو پروٹیکٹ کون کرے گا؟ لا کرے گا. فریڈم آف ایکسپریشن، کچھ بھی اظہار کرنے کا فریڈم، آزادی. پیپل ہیو رائٹ ٹو کریٹیسائز اینڈ میک سجیشن ٹو اینی اسٹیٹ آرگن. کہ وہاں کا جو انڈیویژل ہوگا ان کے پاس رائٹ ہوگا کہ وہ کریٹیسائز کریں اور کوئی سجیشن کسی بھی آرگن کو دے سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارا ورک، کام. سٹیزن آف چائنا ہیو رائٹ آف ورک اینڈ ڈیوٹی آلسو. اپرچونیٹیز آر اپلائڈ بائی اسٹیٹ. یعنی جتنی بھی اپرچونیٹیز ہوگی وہ آپ کا اسٹیٹ آپ کو پرووائڈ کرے گا. لیئر، ورکنگ پیپل ہیز رائٹ ٹو ریسٹ. ایکسپینڈ فیسلٹیز آف ورکرز. اچھا اس میں یہ کہہ رہا ہے لیئر ہوتا ہے کہ آپ کسی کام سے اپنے آپ کو ریسٹ دینا، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو کہ ایکسٹرا ٹائم لگانا چاہ رہا ہے تو اس کو ایکسٹرا پے بھی کیا جائے گا، ٹھیک ہے. اور ان کا رائٹ ہے کہ وہ ریسٹ کریں. ریٹائرمنٹ، ویلفیئر آف ریٹائرڈ اسٹاف. جو ریٹائرڈ اسٹاف ہوگا ان کو پینشن دی جائے گی، ویلفیئر کیا جائے گا ان کا. نیکسٹ ہے سوشل سیکورٹی، ویلفیئر فار اولڈ اینڈ ڈسیبل پیپل، پینشن آف آرمڈ فورسز. ہر اس غریب اور ڈسیبل شخص کی یا پھر بوڑھے شخص کی مدد کرنی اور پینشن دینا آرمڈ فورسز کو. ریسرچ. اچھا ریسرچ کو آپ کو دیکھ کے کوئی چیز یاد آئی ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا ریسرچ. اگر کسی کو معنی اس کا پتہ تو لازمی کمنٹ کرے. ایک چیز ہوتی ہے سرچ اور ایک ہوتا ہے ریسرچ. سرچ ایک چیز آپ نے پہلے تلاش کر لی ہے، ریسرچ اسی چیز کے اوپر دوبارہ آپ نے ڈسکس کرنی ہے. آپ کو یاد ہوگا تھیسس وغیرہ، اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے ایم فل کا تو اسے یاد ہوگا کہ تھیسس بنانے ہوتے ہیں یا ریسرچ کرنی ہوتی ہے کسی چیز کے اوپر. تو یہ چیز ہے. فریڈم ٹو انگیج ان سائنٹیفک ریسرچ اینڈ لٹریری آرٹسٹک ورکس. ایجوکیشن، رائٹس اینڈ ڈیوٹیز ٹو ریسیو ایجوکیشن. جینڈر ایکویلٹی، آل genders are treated equally. Political, economic and family system. Marriage, family, parentage. Marriage, family and mother are protected by the state. Duty of husband, wife in planning. یہ پلاننگ کس چیز کی کہہ رہے ہیں؟ پلاننگ کہہ رہے ہیں بچوں کی، ٹھیک ہے. Parents have duty to educate, support and marriage of child. اور جو والدین ہیں ان کی ڈیوٹی کیا ہے جی؟ بچوں کو ایجوکیٹ یعنی تعلیم فراہم کرنا، اس کے بعد سپورٹ کرنا اور ان کی شادی کرنا. نیشنل ابروڈ، پروٹیکٹ دا لیگل رائٹس ہو لیو ان ابروڈ. ابروڈ یعنی جو اس کسی بھی کنٹری میں ہیں کہ سٹیزنز ہیں لیکن باہر کہیں گئے ہوئے ہیں یا وہاں پہ جاب کر رہے ہیں. انٹرسٹ آف اسٹیٹ، ایکسرسائز دا فریڈم اینڈ ناٹ وائلیٹ دا انٹرسٹ آف اسٹیٹ. سب سے لاسٹ میں ہمارا آ جاتا ہے فنڈامنٹل ڈیوٹیز. فنڈامنٹل ڈیوٹیز وہ کون کون سی ہے؟ پہلی ڈیوٹی جو ہے وہ ہے یونٹی، اتحاد. دوسرا ہے اوبیڈینس آف دا کانسٹیٹیوشن، کہ جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کی پیروی کرنا، نہ کہ کوئی ایسا کام کرنا جو کنٹریری ہو یا اس کے خلاف ہو کانسٹیٹیوشن کے. آئیڈینٹیفائی آف مدر لینڈ، اپنی جو جہاں پہ آپ رہ رہے ہو اس کا آئیڈینٹیفائی کرنا یعنی آپ کی مادر ملت. ڈیفینس اور ٹیکسیشن. ڈیفینس میں آپ کا آ جاتا ہے دفاع، ٹھیک ہے. اور ٹیکسیشن میں آپ کو یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے ٹیکس ادا کرنا ہے. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا ہے
سب سے پہلے تو سٹیزن ایکویلٹی کہ اس میں کیا کیا ہے، سارے ایکول ہیں. پھر الیکٹورل رائٹس، فریڈم آف اسپیچ، ریلیجن، پرسنل فریڈم، پرسنل ڈگنیٹی، ہوم، کورسپونڈنس، فریڈم آف ایکسپریشن، ورک، لیئر، ریٹائرمنٹ، سوشل سیکیورٹی، ریسرچ، ایجوکیشن، جینڈر ایکویلٹی، میرج، فیملی، پیرنٹیج، نیشنل ابروڈ، انٹرسٹ آف دا اسٹیٹ. اور سب سے لاسٹ ہم نے دیکھا ہے فنڈامنٹل ڈیوٹیز کہ وہ کون کون سی ڈیوٹیز ہیں جو ہر ایک شہری پہ لاگو ہوتی ہیں.